ایران یو ایس جنگ سے پہلے بھی سلسلہ کچھ یوں تھا کہ ٹرمپ مڈل ایسٹ میں اپنا فٹ پرنٹ کم کرنا چاہ رہے تھے. انفلوئنس نہیں، جیو پولیٹیکل ہولڈ نہیں، بلکہ فٹ پرنٹ. اس کی کاسٹ ہوتی ہے. پھر باہر سے آ کے جب ان کے سولجرز لڑتے ہیں یا سیکیورٹی میں کوئی مارے جاتے ہیں، تو ان کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ میں اپنی فوجیں واپس لاؤں گا. یہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے کہ جی انڈیا پاکستان کی جنگ ہو گئی تو یہ بھی کھڑے ہو جائیں گے. ان کی ایک تو یہ ہے کہ ان کی اپنی کیپیسٹی کتنی ہے جنگ کرنے کے لیے. یہ تو دو جنگ کرنے والی مسلمان ملٹریز جو ہیں ان کو اکٹھا کر رہے ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے، یہ کیا کریں گے؟ ان کے لائٹر نوٹ پہ ہے. لیکن میرے خیال میں سمجھتی ہوں کہ آپ دیکھیں نا، اگر سعودی عربیہ دیکھ رہا ہو تو وہ دیکھتا ہے کہ ہندوستان جو ہے، جب ایران کی بات آئی چاہ بہار میں بڑی انویسٹمنٹ کی، لیکن امریکہ کے سامنے ڈپلومیٹکلی کھڑا نہیں ہو سکا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ڈائریکشن ہے جس میں سعودی عربیہ جا رہا تھا، بہت پرانا جا رہا تھا. جو ایونٹس ہیں جو غزہ میں ہوا، جو پہلے ابراہیم ایکارڈز، پھر غزہ پہ جو افتاد آئی، اور اس کے بعد جس طریقے سے ایران یو ایس کی جنگ ہوئی، یہ وہ ایونٹس ہیں جنہوں نے اس کو ان کی تھنکنگ کو یا ان کی اسٹریٹجک جو سوچ ہے اس کو آگے بڑھایا ہے اور ایک ڈائریکشن دی ہے. ہلو، ویلکم ٹو دی سنیک پوڈ کاسٹ سیریز لندن وارتا. میرا نام پرویز عالم ہے اور میں یہاں لندن میں ہوں. آداب، نمسکار. اور میرے ساتھ موجود ہیں یہیں لندن میں آن لائن پر عائشہ صدیقہ. پروفیسر عائشہ صدیقہ کہلاتی ہیں، ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کہلاتی ہیں. یہاں لندن کا جو مشہور کنگز کالج ہے اس میں آپ وار اسٹڈیز کی سینئر فیلو ہیں، پروفیسر رینک ہے، بہت جگہوں پہ جاتی ہیں، پڑھاتی ہیں. دنیا بھر کے جو ڈیفنس کے معاملات ہیں ان پر نظر رکھتی ہیں، لیکن خاص جو گہری نظر رکھتی ہیں وہ پاکستان کے جو ڈیفنس کے معاملات ہیں، اتنی شدید نظر رکھتی ہیں اس پہ کہ پاکستان کا جو ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ ہے وہ پھر بہت ہی شدت کے ساتھ ان پر نظر رکھتا ہے. عائشہ، ویلکم ٹو سنینک اگین. جی، تھینک یو فار انوائٹنگ. آداب، سلام. بس ہو گیا میرے خیال سے، جو کہتے ہیں نا رسمی اور تعارفی کلمات ہیں وہ ادا کر دیے گئے. میرا تو بہت آسان سا سوال یہ ہے کہ ترکی، سعودی عرب اور پاکستان، ان تینوں نے ایک ڈیفنس پیکٹ پر دستخط کیے ہیں 7 اگست کو، جمعے کے روز، اور جو مسلمانوں کا مقدس شہر مکہ اس میں. اور اس میں یہ کہا گیا کہ یہ ایک ڈیفنس پیکٹ ہے، اور ایک جملہ اس میں کہا گیا ہے کہ ٹو اسٹرینتھن کلیکٹیو ڈیٹرنس اگینسٹ اینی ایکٹ آف ایگریشن. مطلب یہ کہ کسی بھی جارحانہ حرکت کے خلاف ایک مشترکہ اور مجموعی کارروائی کرنے کے لیے یہ تینوں ممالک جو ہیں ان کو اختیار ہوگا. اور ہندی میں کہہ سکتے ہیں کہ جو ایک دوسرے کی مدد کو آئیں گے یہ تینوں ملک. اور جیسے کہ نیٹو کا آرٹیکل 5 ہے کہ کسی ایک پر حملہ، یہ تصور کیا جائے گا کہ ان تینوں پر حملہ ہے، تو مطلب یہ کہ ایک طرح سے مجبور ہوں گے تینوں ملک جو ہیں ساتھ میں ایک ڈیفنس کی کارروائی کرنے کے لیے. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، بڑا سادہ سا سوال ہے کہ ان تین ملکوں کے دشمن کون ہیں؟ پہلے آغاز کرتے ہیں پاکستان سے. پاکستان نے کس دشمن کو ذہن میں رکھ کے یہ پیکٹ سائن کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، پہلی تو بات یہ ہے کہ بجائے اس کو ان چیزوں کو توڑنے کے کہ جی کس کا دشمن کیا ہے، اس کو میں یوں جواب دیتی ہوں کہ دیکھیں، آپ گھر بناتے ہیں نا، تو اس میں لیونگ روم یا ڈرائنگ روم، تو اس میں آپ چیزیں لا کے رکھتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں. یہ آرٹیکل 5 جو اس میں رکھا گیا ہے وہ بالکل ویسے ہے، سجایا جائے. یہ بات تو صحیح ہے کہ تینوں ممالک کے الگ الگ دشمن ہیں یا ان کی جو تھریٹ پرسیپشن ہے مختلف ہے. پاکستان کی ہمیشہ سے ٹریڈیشنلی
ہندوستان انڈیا ہی رہا ہے اور وہ فوکس ابھی بھی وہی ہے. ٹرکی کے جو ہے وہ گریس کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. سائپرس پہ جھگڑا ہے اور سعودی عربیہ کا تو معاملہ ہی اور ہے. دیکھیں یہ جو محفل سجائی گئی ہے وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سعودیہ کی تھریٹ پرسیپشن جو ہے اس کو مینیج کرنے کے لیے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جو پچھلے سال جب یہ جو ہے آپ کی امریکہ ایران جنگ سے پہلے جو نیگوسیشنز ہو رہی تھیں اور حزب اللہ کے ساتھ یا حماس کے ساتھ اور قطر میں جو اسرائیل نے اٹیک کیا، تو قصہ وہاں سے چلتا ہے کہ ایک پرسیپشن ہے کہ اسرائیل آ کے کہیں بھی حملہ کر سکتا ہے اور اس کو سیکیور کرنے کے لیے، اور پھر ایک پورا جو ہے کہانی بھی وہ ڈیولپ ہو رہی ہے کہ گریٹر اسرائیل جو ہے وہ کہاں جا کے اس کی بنیادیں ہوں گی یا اس کی کہاں لائن کھنچے گی، اور مڈل ایسٹ کو اسپیشلی سعودی عربیہ کو سیکیور کرنے کے لیے. ویری کوئکلی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو نیگوسیشنز تھیں یہ کوئی پچھلے 1-1.5-2 سال سے چل رہی تھیں، اور اس میں ترکی کی بھی بہت دلچسپی تھی کیونکہ سیکیور یہ کریں کسی ایک ملک کو یا نہ کریں، اور یہ تھریٹ پرسیپشن بھی جو ہے وہ فرق ہے. بہت چیزیں ان کی کوئی کل جسے کہتے ہیں نا کہ ملتی بھی نہیں ہے، لیکن ایک ہے کہ یہ ایک ایسا پیکٹ ہے جس میں پاکستان اور ترکیہ کے جو ہے کیپیسٹی اپنی اپنی وہ کٹھی کی جائے گی. سعودی پیسہ جو ہے استعمال کیا جائے گا. ایک ڈیفنس کیپیبلٹی جو ہے وہ بلڈ کرنے کے لیے زیادہ اس کا جو بینیفٹ ہے وہ ڈیفنس انڈسٹریل مجھے تو نظر آتا ہے، اور وہ پھر جو ظاہر ہے ہتھیار ہیں وہ تینوں کے لیے اویلیبل ہوں گے جب یہ اپنی اپنی کبھی جنگیں لڑیں گے. میں نہیں دیکھ رہی کہ اس وقت وہ والی سچویشن ہے کہ نیٹو کی طرح ان کا، جیسے نیٹو کے کیس میں تو فارمر سوویت یونین بعد میں رشیا، تو وہ کٹھے ہوئے. اس کیس میں تھریٹ پرسیپشن جو ہے وہ جو آن دا فیس آف اٹ یہ ہے کہ بھئی اگر اسرائیل نے دوبارہ اٹیک کیا مڈل ایسٹ پہ، یا ظاہر ہے ایک سعودی عربیہ کے لیے ہمیشہ سے ایک تھریٹ پرسیپشن جو ہے وہ ایران کی طرف سے ہے. اگر وہاں سے کوئی پیش قدمی ہوئی کیسے یہ رسپونڈ کریں گے، کیا یہ کٹھے رسپونڈ کریں گے، یہ بہت سارے سوال ہیں جو کہ اٹھتے ہیں جن کا ابھی کسی کے پاس جواب نہیں ہے. تو میں اب آپ سے پھر یہ بھی سمجھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے فی الحال تو ہم ایران پر نظر رکھتے ہیں کہ امیجیٹ اس کی ضرورت تب پیش آئی جب یہ ایران اپنے آپ میں سعودی عرب کے لیے اور جو خلیجی ممالک ہیں گلف کنٹریز ہیں ان کے لیے خطرے کی شکل میں ابھر کر آیا. ایران نے پچھلے 4-5 مہینوں میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے جو گلف کنٹریز ہیں ان پر حملے کیے، یو اے پر حملے کیے، سعودی عرب میں جو امریکہ کے بیسز ہیں وہاں پہ، قطر میں اور بھی جگہوں پہ. بات یہ ہے کہ اس سمجھوتے پر دستخط کرنے کا جو پورا عمل ہے اس کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ واشنگٹن آن بورڈ تھا. مطلب یہ کہ امریکن جو پریزیڈنٹ ہیں ٹرمپ، ان کو پتا تھا کہ یہ ایک سمجھوتے پر اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں اور ان کی مرضی سے بھی ہوا. بلکہ آپ جانتی ہیں کہ کچھ سینیٹرز ہیں اور کچھ کانگریس مین ہیں امریکہ میں، انہوں نے ایک دو نے اس کو، اور جو ریپبلکنس ہیں، ہاکس ہیں، انہوں نے اس کا خیر مقدم کیا ہے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے. تو یہ امریکہ کا رول اس میں کہاں فٹ ہوتا ہے؟ اگر امریکہ بھی اس پورے سمجھوتے میں شامل ہے تو پھر صورتحال کیا ہے یہ؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ آپ نے میرا جواب پریمپٹ کر لیا. میرا دیکھیں جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ایران یو ایس جنگ سے پہلے بھی سلسلہ کچھ یوں تھا کہ ٹرمپ مڈل ایسٹ میں اپنا فٹ پرنٹ
کم کرنا چاہ رہے تھے. انفلوئنس نہیں، جیو پولیٹیکل ہولڈ نہیں، بلکہ فٹ پرنٹ. اس کی کاسٹ ہوتی ہے، پھر باہر سے آ کے جب ان کے سولجرز لڑتے ہیں یا سیکیورٹی میں کوئی مارے جاتے ہیں، تو ان کا ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ میں اپنی فوجیں واپس لاؤں گا. یورپ میں بھی آپ کو علم ہے کہ وہ ریڈیوس کر رہے ہیں فٹ پرنٹ، مڈل ایسٹ سے بھی. اب مڈل ایسٹ میں وہ گیپ جو ہے اس کو کون فل کرے؟ اور میں سمجھتی ہوں کہ بالکل یہ کوئی ایک تو ایسا ہے نہیں جس کی وجہ سے کوئی دقت ہو امریکہ کو کہ یہ کس قسم کا ہو گیا. دوسرا دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ وہ والا ایک ٹرائی پارٹائٹ ایگریمنٹ ہے جس سے ایران کو بھی دقت نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب امریکہ کی پریزنس تھی، امریکہ کا فٹ ہولڈ تھا، تو ایک بہانہ رہتا تھا کہ بھئی ایران نے جوابی کارروائی کی تو سعودی عربیہ کی اس بیس پہ یا آئل جو فیلڈ ہے اس پہ انہوں نے جوابی کارروائی کی. اب تو اس سارے کھیل سے فزیکلی امریکہ نکل رہا ہے. تو اگر نہیں ہے اور یہ ریجنل پاورز ہیں تو اب یہ نہیں ہے کہ تھریٹ پرسیپشن نہیں رہے گا، لیکن یہ آپس میں ان کی گفتگو جو ہے اب اس کا جو محور ہے وہ بجائے واشنگٹن کے وہ ریاض ہوگا. آپ تہران جو ہے وہ اسلام آباد سے بات کرے گا، وہ ٹرکی سے بات کرے گا. ایک میں اور دلچسپ چیز جس کی آپ کی توجہ دلانا چاہوں گی امریکہ وغیرہ سے ہٹ کے، ایران کو ایک طرف رکھیں، پاکستان اور ترکیہ دونوں بڑے دلچسپ ملک ہیں. اس لیے کہ پاکستان وہ ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے. دنیا نے ریکگنائز کیا، انہوں نے ٹیسٹ کیے، اور جو چند ممالک ہیں دنیا کے جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں وہ پاکستان ان میں سے ایک ہے. ٹرکی جو ہے، اب اس کے بارے میں جو خبریں ہیں، جو باتیں ہیں، وہ یہ ہے کہ اس کی کیپیسٹی ہے، لیکن چونکہ وہ این پی ٹی کا ممبر ہے، نان پرولیفریشن ٹریٹی کا، انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک کانشس ڈیسیژن لیا ہے کہ نیوکلیئر نہ جائیں، لیکن ٹیکنالوجیکلی نو ہاؤ یا فہم جو ہے ان کے پاس بھی ہے اور پاکستان کے پاس تو بہرحال ہے ہی. اب درمیان میں کھڑا ہے سعودی عربیہ، جو بہت زمانوں سے جو ہے وہ نیوکلیئر ویپن کیپیبلٹی چاہتا ہے کہ بھئی اگر ایران کے پاس ہے، مطلب کہ دیکھیں نا، ابھی ایران یو ایس کی جنگ ختم ہوئی، ایک بمباری کی، زوردار ایریل بمباری کی امریکہ نے، اور کہا کہ جی ہم نے ختم کر دیے، لیکن بعد میں ہوا کہ نہیں ختم نہیں ہوئے، وہ کہیں انہوں نے دفن کر دیے ہیں بنکرز میں ڈیپ. تو ہے ایک کیپیسٹی ہے. سعودی عربیہ وہ کیپیسٹی چاہ رہا ہے، لیکن جو پھر درمیان کا ایک جسے کہتے ہیں نا کہ کوئڈ پرو کو، کہ اچھا بھائی آپ کو دے نہیں سکتے، امریکہ کہتا ہے کہ اچھا دے نہیں سکتے، لیکن آپ کو سیکیور کر سکتے ہیں ایسے ممالک کی فوج سے، ایک جس کے پاس کیپیسٹی ہے اور دوسری جس کے پاس پاسبلی نو ہاؤ ہے. تو دو کنونشنل ملٹریز خطے کی، مسلمان سنی کنونشنل ملٹریز جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے سعودی عربیہ کو سیکیور کریں گی. اس میں جو ہے اپنا بھی وہ کیپیسٹی جو ہے وہ کنونشنل کیپیسٹی بلڈ کریں گی. مجھے یاد ہے جی، آج سے 1.5 سال پہلے کانفرنس تھی غالباً ویانا میں، تو وہاں ٹرک
بھی اس میں آئے ہوئے تھے اسٹریٹجک ایکسپرٹس، اور وہ بڑے زور و شور سے شد و مت سے اس بات کا ذکر کر رہے تھے کہ چونکہ یورپ دل کھول کے ٹرکی کو مانتا نہیں ہے، ٹرکی کی بہت ضرورت ہے اپنی کنونشنل ملٹری کیپیبلٹی کو گرو کرنے کی، ایک نیول کیپیسٹی اپنی انکریز کرنے کی، اپنی کنونشنل کیپیسٹی انکریز کرنے کی، تاکہ اس کو نیٹو شیٹو یہ جو ہے وہ ضرورت نہ پڑے. سو ٹرکی کا ڈیفینیٹلی آبجیکٹو ہے، اسپیشلی ایک ایسے وقت میں جب نیٹو کا اپنا حال جو ہے وہ بہت کوئی اچھا نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی پالیسیز کی وجہ سے نیٹو بھی اس کی جو اس میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، تو اس میں ایک زیادہ ریجنل فوکسڈ ایک الائنس، ایک الائنمنٹ ٹرکی جو ہے اس پہ بنانے میں انٹرسٹڈ ہے، اور ظاہر ہے اس کے لیے پیسہ جو چاہیے جو کہ ٹرکی کے پاس نہیں ہے وہ سعودی عربیہ دے گا. عائشہ صدیقہ، آپ نے کئی باتیں ایک ساتھ کہی ہیں. میں تھوڑا ان نقطوں کو ذرا سا ہائی لائٹ کر دیتا ہوں. سوال نہیں کروں گا اس لیے کہ سوال میرے ذہن میں کوئی اور ہے. آپ نے اس طرف اشارہ کیا کہ صاحب امریکہ ایک طرح سے کہیں نہ کہیں جو گلف میں اپنے فٹ پرنٹس ہیں ان کو کم کرنا چاہتا ہے، اس لیے کہ بہت ہو گیا. امریکہ میں ریپبلکن پارٹی وغیرہ اس سب کا بھی ایک پریشر ہے ٹرمپ پہ کہ بھئی یہ باہر کی فالتو کی جنگیں بہت ہو گئیں، اور یہ ایران میں جو جنگ ہے اس سے تو ٹرمپ بھی بہت پریشان ہے اور ریپبلکن پارٹی بھی بے انتہا پریشان ہے، اس لیے کہ ان کو بے انتہا نقصان ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو امریکن بیسز ہیں گلف کنٹریز وغیرہ میں، شاید ایسا لگتا ہے، اس طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ کم ہوں گے، اور امریکہ نے کہیں نہ کہیں دست شفقت رکھ دیا ہے ان تینوں ملکوں کے سر پر کہ ٹھیک ہے آپ اپنا حساب کتاب دیکھ لیجئے کیسے کرنا چاہتے ہیں. یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے. ایک بڑا سوال یہاں پہ ایک نکل کر آتا ہے کہ آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں کوئی ایک ایسا سامنے ایک ملک ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کے خلاف ہو رہی ہیں، یہ جارحانہ اقدامات اس کے خلاف ہو رہے ہیں. جیروسلم پوسٹ بہت بڑا اخبار ہے اسرائیل کا، اس میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا، اس میں یہ تھا کہ صاحب اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب اسرائیل اور بھارت کے درمیان رشتے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوں گے. اور اس نے پرائم منسٹر نریندر مودی کی ایک ٹویٹ ہے، ایک پوسٹ ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جو کہ 6 اگست تھرسڈے کو انہوں نے پرائم منسٹر مودی نے اپنے ہینڈل سے جاری کی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ میری فون پہ بات ہوئی پرائم منسٹر نیتن یاہو کے ساتھ میں، اور دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات جو ہیں اب وہ اور طاقت سے طاقتور ہوتے چلے جائیں گے. اچانک ایک پوسٹ آئی آؤٹ آف دا بلو جس کا کوئی کانٹیکسٹ نہیں تھا، اور نیتن یاہو صاحب نے اس کو ری ٹویٹ کر دیا، ری پوسٹ کر دیا. بہرحال یہ تو ہے پرشٹھ بھومی، پس منظر، بیک ڈراپ. تھرسڈے کے بعد میں فرائیڈے آتا ہے، دنیا جانتی ہے، اور اس میں 7 اگست کو یہ مکہ ایکارڈ ہوتا ہے، یہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے ڈیفنس پیکٹ ہوتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے ایک اینٹیسپیٹ کیا جا رہا تھا. جیروسلم پوسٹ نے ایک لمبا مضمون لکھا، اس کا یہ کہنا ہے کہ ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے پرائم منسٹر مودی نے وہ پوسٹ ڈالی تھی، اور ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے اس کو ریپوسٹ کیا. اس کے بعد میں اسرائیل میں اس بات پر باقاعدگی سے ذکر ہونے لگا ہے کہ اب بھارت اور اسرائیل کے تعلقات اور زیادہ مضبوط ہوتے ہوئے کس طرف جاتے ہیں. ایک آخری بات میں اور یہاں پہ ایڈ کروں گا کہ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اب اسرائیل کو اپنے اور بہت سارے جو کوئی آس پاس میں ممالک ہیں ان کے ساتھ میں کیسے رشتے گہرے کرے گا. تو اس میں 2 نام اس نے لکھے، ایک گریس اور ایک سائپرس، کہ یہ جو ہیں اب اسرائیل کے ساتھ میں بہتر تعلقات قائم کرنا چاہیں گے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کو کہتے ہیں نا فال آؤٹ، کہ اس ایگریمنٹ کا جو فال آؤٹ ہے، میں پہلے انڈیا سے شروع کرتا ہوں. انڈیا میں تو فکر ہوگی نا کسی نہ کسی لیول پہ، یا بالکل نہیں ہے؟ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ جو پریشانی ہے، یہ نہیں کہ انڈیا میں پریشانی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ایک لانگر ٹرم یا میڈیم ٹو لانگ ٹرم ایک نیو الائنمنٹ ایمرج ہو رہی ہے. دیکھیں مت بھولیں کہ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ خطے سے نکل رہا ہے. اب آپ اس کو دیکھیں آج سے 3 سال پہلے جب کوڈ کا بہت چرچا تھا، جب یہ تھا کہ
امریکہ اور ہندوستان یوں ہیں ایک، اور چائنا کے ساتھ لڑیں گے اور کیا بات ہوگی. تو اس وقت ایک جو ویلیو تھی، ایک اسٹریٹجک ویلیو تھی انڈیا کی، وہ ظاہر ہے بہت اوپر چلی گئی تھی. پاکستان کہیں نہیں تھا. اب جو نیا سینیریو بلڈ ہو رہا ہے اس میں یہ ہے کہ امریکہ وڈرا کر رہا ہے، اور اس کو میں کمپیئر کرتی ہوں 1947 کے بعد. 47 میں بھی اس وقت جو طاقت تھی برطانیہ جب نکلا تھا، اور جو اسپیس کریٹ ہوئی تھی، اس میں نیچرلی مڈل ایسٹ میں ایک رول پلے کرنے کی جگہ بنی تھی، پاکستان کے لیے بھی ہندوستان کے لیے بھی. مت بھولیں پاکستان ملیٹریلی اس وقت جو کانگریس کی گورنمنٹ تھی، انہوں نے دے ور ویری کاشس. جو نیشنل آرکائیو سے اب مٹیریل نکلتا ہے، آپ وہ دیکھیں کہ کانگریس کی گورنمنٹ بہت کاشس تھی. انفیکٹ اس زمانے میں مڈ 1950s تک ان ساروں کی کرنسی چھپ کے اسٹیٹ بینک آف انڈیا سے آتی تھی، جو کہ پھر بہت ولنگلی یا بہت اس میں آمادگی تھی گورنمنٹ آف انڈیا کی. انہوں نے پھر ان تمام ممالک کو، سعودی عربیہ کیا، کویت کیا، بحرین کے، ان ساروں کا بھائی اپنے بینکنگ سسٹم کرو، ہم آپ کو نہیں دے سکتے، ہمارے یہاں انفلیشن ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ. سو ایک اکنامک رول سے بھی ودرا کر لیا. ملٹری رول پاکستان نے ولنگلی پلے کیا، سینٹرل ٹریٹی آرگنائزیشن کا حصہ بنا. اس سے پہلے جو مڈل ایسٹ ٹریٹی آرگنائزیشن تھی میٹو، اس کا بھی پاکستان حصہ بنا. پاکستان کے پہلے جو فارن منسٹر تھے ظفر اللہ خان، وہ بھاگے بھاگے پھرتے تھے ایک رول کریٹ کرنے کے لیے. اب وہ دوبارہ وہ ایک اپرچونٹی ہے. سو ایک الائنمنٹ ہے جس میں پاکستان کی ایک ریلیونس ہے. پاکستان اسرائیل سے بھلے جنگ کرے نہ کرے، یا کسی اور ملک سے کرے نہ کرے، یہ کیسے ایکٹیویٹ ہوگا کہ وار آن ون ول بی کنسیڈرڈ ایز وار آن دی ادر، اور یہ اکٹھے ہوں گے. اس کی ایکٹیویشن کیسے ہوگی، یہ اس کو ابھی ذرا پیچھے رکھیں. لیکن ایک ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، وچ مینس کہ اس خطے کو، مڈل ایسٹ کو جب امریکہ نکل رہا ہے، تو بجائے کہ اس گیپ کو، اس اسپیس کو اسرائیل فل کرے، وہ اب فل کرتا نظر نہیں آتا. ایک عرب ورلڈ میں ایک آلٹرنیٹیو ایگریمنٹ کے تحت ایک آلٹرنیٹیو سیکیورٹی کا فریم ورک جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے. اس میں ایک نام آپ نے لیا، اس میں ایک چھوٹی سی بات، اس میں ایک نام آپ نے لیا ہی نہیں، وہ ہے یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا، جو اس کھیل میں بالکل انڈیا اور اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، لیکن اس کو اپنی ضروریات کی وجہ سے ایران کے ساتھ بھی نیگوشیٹ کرنا پڑتا ہے اور سعودی عربیہ سے بھی بات کرنی پڑتی. اچھی طرف اشارہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری تھا. ایک ہم نے پروگرام بھی کیا تھا اس نے پوڈ کاسٹ پہ، اس میں گلف بردرس اور کیسے وہ جو دونوں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بنے ہوئے ہیں، جس میں کہ سعودی عرب اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس. اور اس میں تعلیمی اعظمت صاحب جو کہ فارمر ایمبیسڈر رہ چکے ہیں کئی گلف کنٹریز میں، انہوں نے بڑی دلچسپ بات یہ کہی تھی کہ یونائٹڈ عرب ایمریٹس ایک چھوٹا سا ملک ہے، لیکن اس کے جو عزائم ہیں، اس کے جو ایمبیشنس ہیں، اس کی جو ہندی میں کہتے ہیں مہتواکانکشائیں ہیں، ایسپریشن جو ہیں، وہ ایک سپر پاور بننے کی ہیں. تو تھوڑا سا کہتے ہیں نا اپنی اوقات میں رہو، اس طرح کا کہیں جملہ تھا کہ وہ اپنی اوقات سے کہیں باہر نکل رہا ہے. اور ظاہر سی بات ہے اس میں یہ بھی تھا کہ اس لڑائی کے دوران جو ایران کے ساتھ میں سلسلہ چل رہا تھا، بنیامین نتنیاہو یونائٹڈ عرب ایمریٹس گئے تھے اور وہاں سے پھر واپس بھی آ گئے، جس کا ذکر ہم نے بعد میں پڑھا. تو مطلب یہ کہ یہ رشتے تو پورا ثبوت ہے کہ بہت مضبوط ہے. بھارت کے بھی تعلقات کچھ
مطلب کم دلچسپ اور کم کمزور آپ جو جس طرف اشارہ کر رہی ہیں وہ سعودی عرب کے ساتھ میں ایسا نہیں ہے. مطلب یہ بھارت کے بہترین رشتے ہیں سعودی عرب کے ساتھ میں. ایک اور اپنے انڈیا کے ایمبیسڈر رہ چکے ہیں گلف ایجپٹ میں رہے ہیں, یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں ہیں, نودیپ سوری. انہوں نے اسی پوڈ کاسٹ پر لندن وارتا میں جب میں نے یہ سوال کیا تھا کہ بھئی یہ سعودی عرب اور پاکستان کا ایک ڈیفنس پیکٹ ہوا تھا, اس کو تو ہم بھول ہی گئے تقریباً پچھلے سال ستمبر میں, تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں انڈیا میں کہیں جو منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرس اس میں کہیں اس طرف کوئی زیادہ خطرہ ہے نہیں, وہ اس کو بہت زیادہ فکر کی نظر سے نہیں دیکھتے, اس لیے کہ بھارت اور سعودی عرب کے تعلقات ایک الگ لیول پہ ہیں, ان کو شاید اس طرح کی چیزوں سے خطرہ نہیں ہوگا. آپ بھی اسی طرح سے دیکھتی ہیں کیا ان چیزوں کو؟ دیکھیں آن دا سرفیس تو بالکل ایسا ہی ہے. سعودی عربیہ نے جتنی انڈیا میں انویسٹمنٹ کر رکھی ہے یا انڈیا نے جو انویسٹمنٹ کر رکھی ہے سعودی عربیہ میں, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کل کسی کو چھینک آئے گی پاکستان کو تو خطرہ بڑھے گا تو یہ سب چل پڑیں گے. آف کورس ڈپلومیٹک دیکھیں ابھی جو کانفلکٹ ہوا انڈیا پاکستان کا, اس میں اس سے پہلے کہ ارسپیکٹو کہ یہ ایگریمنٹ تھا یا نہیں تھا, ٹرکی نے ڈرونز بھی پرووائڈ کیے, ایک مٹیریل سپورٹ جو ہے وہ بہرحال دی. اور آپ یہ دیکھیں کہ ٹرکی اور ملیشیا دونوں کشمیر کے معاملے میں پاکستان کی پوزیشن کے ہمیشہ سے حامی بھی رہے ہیں آرٹیکل 370 کے بعد. کوئی جنگ نہیں کرنے جا رہا, لیکن یہ ہے کہ یہ ایک الائنمنٹ ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ ایک رول اس میں سعودی عربیہ مثلا کیسے اسیس کر رہا ہے, جو دیکھنے کی بات ہے. کہ سوری صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, کیونکہ یہ کوئی نہیں ہے, دیکھیں یہ کوئی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہے کہ جی انڈیا پاکستان کی جنگ ہو گئی تو یہ بھی کھڑے ہو جائیں گے. ان کی ایک تو یہ ہے کہ ان کی اپنی کیپیسٹی کتنی ہے جنگ کرنے کے لیے. یہ تو دو جنگ کرنے والی مسلمان ملٹریز جو ہیں ان کو اکٹھا کر رہے ہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے, یہ کیا کریں گے, ان کے لائٹر نوٹ پہ ہے. لیکن میرے خیال میں سمجھتی ہوں کہ آپ دیکھیں نا, اگر سعودی عربیہ دیکھ رہا ہو تو وہ دیکھتا ہے کہ ہندوستان جو ہے جب ایران کی بات آئی چاہ بہار میں بڑی انویسٹمنٹ کی, لیکن امریکہ کے سامنے ڈپلومیٹکلی کھڑا نہیں ہو سکا. سو اس کی ڈپینڈنس جو ہے, اس کی طاقت کی اسیسمنٹ جو ہے وہ انہوں نے کر رکھی ہے. انڈیا سے تعلقات نہیں خراب ہوں گے, انڈیا کے ساتھ میجرڈ ہی رہیں گے. وہ تو ٹرکی کے بھی ہیں, اپنا سعودی عربیہ کے بھی ہیں, لیکن یہ جو ایک الائنمنٹ بنی ہے اس کے اپنے بھی کچھ نارمز ہوں گے نا, اس کی اپنی کچھ بندشیں ہوں گی جو کہ ایمرج کریں گی جب ایک پوائنٹ آئے گا. مطلب کہ یہ مت بھولیے کہ اس الائنمنٹ نے اب گرو کرنا ہے, اور گرو کرنے کے لیے اس کے کیا آداب ہوں گے, اس کو کیسے ایکٹیویٹ, مطلب کہ اگر پاکستان بھی سیکیورٹی دینے کے لیے راضی ہے سعودی عربیہ کو یا ٹرکی کے ساتھ, تو اس کی بھی ایک ایکسپیکٹیشن ہے کہ بھئی کم از کم ڈپلومیٹکلی اس کے ساتھ یہ اس کے دوست احباب جو ہیں جو کہ ایک الائنمنٹ میں اس کو لے کے آئے ہیں کھڑے ہوں گے نا. پاکستان نے آپ یہ دیکھیں کہ جب ایران کے ساتھ ٹینشن ہوئی تو بغیر ایران سے جنگ کیے ہوئے, لیکن ایک سگنلنگ, ایک سائلنٹ سگنلنگ تو دی ایران کو کہ بھئی دیکھیں آپ یہ بند کریں حملے کرنا سعودی عربیہ پہ, نہ تو ہم پھر جو ایک ایگریمنٹ ہے اس کو ہمیں انووک کرنا پڑے گا اور آپ کے ساتھ لڑائی کرنا پڑے گی جو ہم نہیں کرنا چاہتے. یہ گڈے گڈی کا کھیل نہیں تھا کہ جی اچھا پھر لڑائی کی کیوں نہیں. کچھ لوگوں کو تھا کہ اگر اتنا تھا تو لڑائی کر دیتے. لڑائی کرنا پہلی بات تو یہ کہ اتنا آسان نہیں ہے,
اور دوسری بات یہ کہ ہونی بھی نہیں چاہیے تھی. اس خطے میں جو انسٹیبلٹی کی ایک لہر اور بڑھتی وہ ایک وائڈر ایریا کو لپیٹ میں لے لیتی. سو گفتگو کر کے اور اس میں اس الائنمنٹ کے پرسپیکٹو سے ایک وزن جو ہے وہ پاکستان کی نیوکلیئر کیپیسٹی کا ہے جو کہ سعودی عربیہ بیچ چاہتا ہے. سو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے آداب جو ہیں, اس کے جو نارمز ہیں آگے سیٹ ہوں گے, جس میں نیچرلی ایک سگنلنگ ہوگی کہ کہاں ہندوستان کو لے کے یا ہندوستان کے ساتھ ریلیشنز کو لے کے کہاں جائے گا. اور میں سمجھتی ہوں کہ جی ان لوگوں کے لیے جو کہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ میں چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں, ہم مت بھولیں کہ جیسے چائنا اور انڈیا کی رائیولری ہے نا, لیکن ٹریڈ بھی ہے, انویسٹمنٹ بھی ہے. سو یہ بین چلے گا, ایک چیز کی وجہ سے دوسری چیز ختم نہیں ہوتی. لیکن جیو پولیٹیکلی کیا پوزیشن ہے مثلاً چائنا کی ویزاوی انڈیا ان ساؤتھ ایشیا, یا اس وقت سعودی عربیہ کی اور ٹرکی کی آگے کیا ہوگی, وہ بھی بڑی آہستہ آہستہ وہ کلیئر ہوگی اسی طرح. ضرور کلیئر ہوگی. اور ابھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس میں 3 ملک ہی شامل ہیں, اس لیے کہ یہ تو کہہ رہے ہیں گلف میں ایک اور ملک آتا ہے قطر. تو میں کچھ پروگرام وغیرہ دیکھ رہا تھا ٹیلی ویژن پہ, اس میں قطر کے کچھ ایکسپرٹ بھی شامل تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کو آگے تک لے جانے میں قطر نے بھی ایک بہت ہی اہم بھومکا, ایک کردار ادا کیا ہے. مطلب یہ کہ قطر بھی شامل ہے, تو ہو سکتا ہے آگے چل کے اس میں قطر بھی شامل ہو جائے. یو اے ای کے بارے میں تو خیر کوئی نہیں کہہ رہا ابھی کہ وہ بھی شامل ہو جائے گا, اس لیے کہ اس کے تو ایمبیشنز کچھ اور ہی نظر آتے ہیں. لیکن یہ کہ گلف کے اور بھی کنٹریز ہیں شامل ہو سکتے ہیں. ایجپٹ کا تو نام بہت پہلے سے آ رہا تھا, ایجپٹ پتہ نہیں کیوں آخری موقع پہ اس میں سے نکل گیا. جی آپ کچھ کہہ رہی تھی. میں سمجھتی ہوں جی کہ ایجپٹ جو ہے وہ ایک تو اس کے اسرائیل کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس کی اپنی بہت اس کے اپنے مسائل ہیں. قطر جو ہے مطلب کہ یہ جو الائنمنٹ ہے جس میں آگے دیکھیں چل کے کون شامل ہوگا, قطر ہوگا نہیں ہوگا, بیکاز آپ یہ بھی دیکھیں نا کہ یہ وہ ممالک ہیں جن کے اب دیکھیں مثلا یو اے ای اور سعودی عربیہ کا کیا جھگڑا ہے. دونوں جو ہیں وہ اپنی اپنی جگہ بڑے آدمی ہیں. ان کے جو سربراہ ہیں یو اے ای کے, بلکہ انہوں نے ایم بی زیڈ جو ہیں المعروف ایم بی زیڈ, انہوں نے تو ایم بی ایس کو یعنی کہ محمد بن سلمان کو بنایا تھا, ان کی سوچ کو ڈائریکشن دی تھی. اب ظاہر ہے وہ چاہتے ہیں کہ ہم بڑے چودھری اس علاقے کے ہوں. قطر کا بھی وہی سٹیک ہے. تو وہ جو بیلنسنگ ہے, یہ ری پوزیشننگ ہو رہی ہے اس اسپیس کو فل کرنے کے لیے جو کہ امریکہ خالی کرنے جا رہا ہے. اب اس میں آپ کیسے اپنے کریں گے, اور اس میں جو بہت ایک obvious فائدہ نظر آ رہا ہے وہ کسی کانفلکٹ اس الائنمنٹ کو ٹیسٹ کرے گا جب بھی ہوگی. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت نیگوسیشنز 2 چیزیں ہیں جو کہ اس الائنمنٹ کو ٹیسٹ ابھی امیجیٹلی جو اس کی اسٹرینتھ ہے. ایک تو یہ کٹھے ہو کے اپنی اپنی جگہ بات کر سکتے ہیں. سب کنونشنل جو وار کے پلیئرز ہیں, ہوتیز جو ہیں, ان کے ساتھ گفتگو کی جا سکتی ہے, کیونکہ ہوتیز کے ساتھ میں سمجھتی ہوں کہ بہت بیوقوفی ہوگی اگر لڑا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ڈیفینس کیپیبلٹی, انڈیجنس ڈیفینس کیپیبلٹی, پاکستان کے پاس نالج ہے, نو ہاؤ ہے, ایکسپیرئنس ہے ویسٹرن اور ایسٹرن دونوں ویپنز کو یوز کرنے کا. ٹرکی جو ہے اس کے پاس کیپیسٹی ہے پروڈیوس کرنے کی, اور نہ صرف یہ, یورپ کا
کا حصہ یعنی کہ نیٹو کا حصہ ہونے کی وجہ سے اس کے پاس ابیلٹی ہے ویسٹرن ویپنز کمپوننٹس اس کے ایکوائر کرنے کی یورپ سے، جو کہ پاکستان کے پاس نہیں ہے، اور ان کے پاس نو ہاؤ بھی ہے. اور یہ ڈیفنس انڈسٹریل کوآپریشن ہوگی جس میں یہ اکٹھے بنائیں گے، نالج کو ڈیولپ کریں گے، اور میں سمجھتی ہوں کہ پھر جو بھی اس سے پروڈکٹ آئے گا وہ ٹھیک ہے تینوں جی. استعمال کریں گے. سو زیادہ انٹرنل ریجنل ڈپینڈیبلٹی. ہاں یہ تو بڑی اچھی سی باتیں ہیں، مطلب سننے میں بڑی اچھی لگتی ہیں کہ ایک طرح کا ٹریڈ ایگریمنٹ ہو رہا ہے، ایک طرح سے ہتھیاروں کا بڑا اچھا سا بزنس ہوگا. لیکن ظاہر سی بات ہے، آپ جانتی ہیں جیو پولیٹیکل اس کا امپیکٹ جو ہے بہت زبردست ہے. ابھی تو لوگ اسی انالیسس میں لگے ہیں جو ہم بھی آپ کے ساتھ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ فرسٹ امپریشنس کیا ہیں، کہ یہ چیزیں کہاں جائیں گی. اور جیسے ابھی آپ سے پہلے اس موضوع پر بات ہو رہی تھی کہ ایجپٹ بھی شامل تھا لگاتار، ہو سکتا ہے کسی اسٹیج پہ شامل بھی ہو جائے، لیکن لوگ پھر اس طرف بھی اشارہ کرتے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ اس کے اسرائیل کے ساتھ میں بڑے اچھے رشتے ہیں، مضبوط رشتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ امریکہ سے جو فوجی مدد ملتی ہے اس کو 1.4 بلین ڈالرز کے آس پاس، اس پہ وہ بہت زیادہ ڈپینڈ کرتا ہے. اسی طرح سے جارڈن ہے، تقریباً 1.5 بلین امریکن ڈالر سے لے کے 2 امریکن بلین ڈالر تک، بہت بڑی رقم ہوتی ہے جو امریکہ سے ملتی ہے. آنے والی دنوں میں ظاہر سی بات ہے جب آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اپنے فٹ پرنٹس کو کہیں کم کر رہا ہے، ایسا ابھی آبھاس ہوتا ہے، ایسا احساس ہوتا ہے، ابھی کہہ نہیں سکتے کہ اگلی جو گورنمنٹ آئے گی کیا وہ واقعی ایسا کرنا چاہے گی یا اس کو لگے گا کہ ایک بار پھر سے جائیے ریجن میں. خیر، لیکن یہ کہ اس جو ایک اسپیس خالی ہو رہی ہے اس کے لیے سب اپنے آپ کو پوزیشننگ اور ری پوزیشننگ کر رہے ہیں. میں آپ سے یہاں پہ یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ جو ہوتی وغیرہ کے معاملے میں آپ نے، اچھا وہ خود ہی کہہ دیا کہ شاید اس طرف اشارہ نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ ایران پر بار بار نظر جاتی ہے کہ جس طرح سے ایران نے امریکہ جیسے جائنٹ ملک کو ایک کہتے ہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. گھٹنے ٹیکنے پر میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں، ایسا نہیں کہ وہ ہار جائے گا یا ہار چکا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال رات دن پریشان کر رکھا ہے، نیندیں حرام ہو رکھی ہیں. امریکہ کے بڑے بڑے جنرلز کی وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ بھائی کچھ تو بتائیے ایران سے نپٹنے کا طریقہ کیا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ بھی بے انتہا پریشان نظر آتے ہیں. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کہیں نہ کہیں دیکھیے سعودی عرب کے تعلقات راتوں رات ایران سے بہتر ہونے سے تو رہے، دشمنی تو ہے. اب یہاں پر آتے ہیں خالص اسلامی مسئلے کی طرف. لوگ اس کو کہہ رہے ہیں یہ مسلم نیٹو ہے، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں یہ سنی نیٹو ہے. مطلب اس میں شیعہ بالکل باہر ہیں. یہ شیعہ اور سنی کی بحث اور ایران کا اس میں نہ ہونا، اور یہ کہیں ایران میں ایک تھریٹ پرسیپشن اس کا بنے رہنا، یہ تو واجب ہے نا سوال. دیکھیے جی، اس کا رسپانس تو یہ ہے کہ اب جو وہ نیا کمانڈر لے کے آئے ہیں، اس کا ابھی اعلان ہوا ہے، وہ زیادہ ہاکش، زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ایک اسٹرانگ ایرانین جو پریزنس ہے اس کی طرف کرتا ہے. یہ بالکل ظاہر ہے ایسا ہی ہے جی. اور اس میں اس پوائنٹ پہ میں سمجھتی ہوں کہ یہ الائنمنٹ جو ہے اس کے لیے آسانیاں اتنے آرام سے نہیں ہیں. دیکھیں، ایک طرف تو یو اے ای اور اسرائیل کا معاملہ ہے جو کہ ایک تھریٹ ہے، ایک تھریٹ تینوں کے لیے. سو مسلم ورلڈ کے پرسپیکٹو سے ایک تھریٹ ہے، تینوں کو اپنی اپنی جگہ جسٹیفائی کرنا ہے کہ کیسے یہ تھریٹ ایسی ہے جس کی بیسس پہ آپ یہ الائنمنٹ جسٹیفائی کریں. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں، دیکھیں مڈل ایسٹ میں آپشن کیا تھی ایران یو ایس جنگ کے بعد؟ یا تو ایک طرف اسرائیل اور دوسری طرف ایران. اب اٹ سو ہیپنس کہ ایک شیعہ ملک ہے، لیکن ایران جو کہ اس کے باوجود کہ اس کی نیوی، ایئر فورس، یہ وہ سب کچھ بوم کر دی، لیکن پاسداران جو ہیں ان کی بیسس پہ وہ نہ صرف کہ سروائیو کیا، بلکہ ان میں جو ہمت اور حوصلہ جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہے.
اور انہوں نے دیکھا کہ یہ جو ایریل بیٹل امریکہ نے کی وہ کہیں بھی نہیں پہنچی. ٹھیک. سو نیچرل ایک پرسیپشن تھا کہ اب مڈل ایسٹ میں یا ویسٹ ایشیا میں ایران کا ایک بڑا فٹ ہولڈ ہوگا, زیادہ اس کا اثر و رسوخ ہوگا. اب اس میں ایک یہ الائنمنٹ جو ہے وہ سلپ ان کر رہی ہے جو کہ عرب ورلڈ کو یہ کانفیڈنس دیتی ہے کہ بھائی کیونکہ عرب ورلڈ میں شیعہ سنی مسئلہ بہت سیریس ہے. پاکستان گو کہ سنی ملک ہے, بٹ مت بھولیں کہ ایران کے بعد اگر اتنی بڑی تعداد میں شیعہ کہیں پورے مڈل ایسٹ میں, ایکسٹینڈڈ مڈل ایسٹ میں ہیں, تو وہ پاکستان میں ہے. تقریباً 25 سے 40 ملین لوگ بتائے جاتے ہیں. جی 20 to 21% مسلم پاپولیشن جو ہے وہ شیعہ ہے. اب اس میں اب یہ دیکھیں کہ یہ عرب ورلڈ کو ایک کانفیڈنس ملتا ہے اس الائنمنٹ سے. یہ سعودی عربیہ میں بہت مطلب کہ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں جو کہ سعودی عربیہ میں بہت عرصہ رہے, کام کیا, تو وہ ان سے گفتگو ہو رہی تھی تو وہ کہتے تھے کہ بھائی وہاں وہ کہتے تھے کبھی سعودی کہ ہم اسرائیل سے تعلقات کر سکتے ہیں, ایران شیعہ ایران سے نہیں کر سکتے. سو اپنی ان کی بائسز جو ہیں وہ ہیں. سو اس باعث کو سعودی عربیہ یو اے ای سے زیادہ ایک امپورٹنٹ خطے کا ملک ہے, آئیڈیولوجیکلی بھی ایز اے آئیڈیولوجیکل سمبل فار دا مسلم ورلڈ, لیکن اس لیے بھی کہ پاپولیشن وائز یو اے ای سے یہ کہیں زیادہ بڑا ہے, اس کی اکانومی زیادہ بڑی ہے. سو اور یہ بحرین, کویت, یہ وہ ان ساروں سے فزیکلی ٹیریٹوریلی یہ بڑا ملک ہے. سو ایک کانفیڈنس, سینس آف کانفیڈنس دینا کہ بھائی آپ بالکل اوورٹیک نہیں ہوں گے ایک شیعہ ایران سے, بلکہ آپ کی بھی ایک وزن ہے, ایک آپ کی سیکیورٹی کی اب ایک بیس ہے جس میں آپ اس جسے کہتے ہیں نا کہ اس سیف اسپیس میں آپ بھی اس پوزیشن میں ہوں گے کہ آپ نیگوشیٹ کر سکیں, ایک طرف ایران کے ساتھ اور ایک طرف اسرائیل کے ساتھ. بہت ہی دلچسپ عائشہ, آپ نے یہ جو اینگل سامنے رکھا اچھی طرح سے آپ نے سمجھایا ہم سب کو. میں تو یہاں پہ یہ بھی غور کر رہا تھا کہ یہ کس نے سوچا تھا ابھی 2 سال پہلے کہ سعودی عرب اور ترکیے کے درمیان اس قدر خوشگوار تعلقات ہوں گے کہ وہ باقاعدگی سے ایک ڈیفنس پیکٹ سائن کریں گے. یہ وہی سعودی عرب, یہ شاہ سعود ہے کہ جس کے خاندان کے 2 امیروں کو جو آٹومن امپائر تھا اٹھا کے لے آیا تھا. پہلے تو ان کو شکست دی, جو یہ تھوڑا سا جو سعود فیملی ابھر کر آ رہی تھی, پھر پکڑ لائے جو وہاں پہ حکمران تھے وزیر امیر. اور استنبول میں جو آیا صوفیہ بہت مشہور ایک چرچ ہے, لیکن اس کو اب ماسک میں کنورٹ کر دیا ایردوان صاحب نے, اس کے سامنے باقاعدگی سے لٹکا دیا گیا تھا پھانسی پہ, مار دیا گیا تھا. اس کے بعد میں پھر بہرحال یہ ہوا کہ آٹومن امپائر اور سعودیوں کے بیچ میں زبردست ایک اختلافات بھی رہے, نفرت بھی رہی, غصہ بھی رہا, ساری چیزیں رہیں. اور آخری بات تو وہ تھی جب یہ جمال خشوگی بیچارے جرنلسٹ, اور ان کا جو قیمہ بنا کے یہاں ایمبیسی میں ٹرکی میں سعودیوں نے جو بھی بہرحال ہوا, اور اس کے بعد میں یہی ایردوان تھے, یہی ٹرکی تھا جس نے سعودی عرب کو ایکسپوز کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. وہ سارے آڈیو ٹیپس وغیرہ سب کچھ ریلیز کیے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, میں جو ہمارے سامعین ہیں ان کے سامنے ایک بات یہ سامنے رکھ رہا ہوں کہ یہ تعلقات جو ہیں یہ لمحے بھر کی دوستیاں ہوتی ہیں. کبھی کبھی دیکھیں 1 سال 2 سال 3 سال چیزوں میں پس منظر بدل جاتا ہے, لوگ بدل جاتے ہیں, چیزیں بدل جاتی ہیں, سیاست بدل جاتی ہے. تو فی الحال تو ہم اتنا ہی تجزیہ کر سکتے ہیں کہ آپ کچھ کہہ رہی تھی. وہ جی وہ کہتے ہیں نا کہ states have long-term interests. They don't have long-term friends or enemies. آپ نے بالکل صحیح کہا, آپ نے بالکل صحیح کہا. بلکہ میں تو وہ جو سمبلزم تھی نا مکہ ایگریمنٹ کی اور اس کے ارد گرد, مجھے بہت دلچسپ چیز یاد آ رہی تھی کہ 1984 یا 85 میں
پاکستان جو ہے ضیاء الحق اس وقت ڈکٹیٹر تھے پاکستان کے، اور کچھ عید میلاد النبی کے موقع پہ کچھ پاکستانیوں نے جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کرنے کی کوشش کی مدینہ میں، تو بڑا مارا پیٹا گیا اور ڈپورٹ کر دیا گیا، اور ظاہر انہوں نے کہا جی یہ الاؤڈ نہیں ہے۔ اب میں دیکھ رہی تھی کہ نہ صرف کہ خانہ کعبہ کے اندر لے کے جا رہے تھے ٹرکش اور پاکستانی ڈیلیگیشن جو ہے اس کو، بلکہ وہاں روضہ رسول جو ہے جو ان کا موزولیوم ہے پروفٹ کا، ادھر بھی لے کے جا رہے تھے، اور MBS آگے آگے تھے۔ مطلب میں سمجھتی ہوں کہ جو ایک اسٹرکٹ وہابیزم سے جو ایک شفٹ خود کیا ہے سعودی عربیہ نے اور کر رہا ہے، وہ بھی بڑا آبویس تھا۔ ایک بہت ایک 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 اندازہ ہے ان کو کہ اپنا رول جو ہے، اپنے فٹ پرنٹ جو ہے، اسٹریٹجک فٹ پرنٹ، ان کو مضبوط کرنے کے لیے ان کو اپنے ہاں ایک سوشو پولیٹیکل اوپننگ جو ہے یا چینجز جو ہے، اور وہ انڈیکیٹر آپ کو وہاں مل رہے تھے۔ بائی دا وے یہ اور بات ہے کہ یہ محمد بن سلمان سے شروع نہیں ہوا، یہ کنگ عبداللہ سے آہستہ آہستہ اوپننگ جو ہے وہ شروع ہوئی تھی۔ لیکن میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ڈائریکشن ہے جس میں سعودی عربیہ جا رہا تھا، بہت پرانا جا رہا تھا۔ جو ایونٹس ہیں جو غزہ میں ہوا، جو پہلے ابراہیم ایکارڈز، پھر غزہ پہ جو افتاد آئی، اور اس کے بعد جس طریقے سے ایران US کی جنگ ہوئی، یہ وہ ایونٹس ہیں جنہوں نے اس کو ان کی تھنکنگ کو یا ان کی اسٹریٹجک جو سوچ ہے اس کو آگے بڑھایا ہے اور ایک ڈائریکشن دی ہے۔ بہت دلچسپ آبزرویشن ہے عائشہ صدیقہ آپ کا، اس لیے کہ آپ نے یہ وہابیوں کی طرف جو ذکر کیا اس پر تو میں ابھی سوچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ میں نے آپ کی بات کو بہت دھیان سے سنا، اور میں ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ہندوستان میں بھی وہابیوں مسلمانوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ پاکستانیوں میں تو 1-2 ہزار ملتے ہیں، اور افغانستان میں تو میرے خیال سے ہر دوسرا تیسرا یہ آدمی اس طرح کی باتیں کہتے ہوئے نظر آ جاتا ہے۔ وہی جو دیوبند کے اور یہاں کے وہاں کے مدارس کے لوگ ہیں، وہ کہیں نہ کہیں اس کو اب سے 40 سال پہلے وہابیوں کا سلسلہ چلا تھا، اس سے بڑے مروب ہوئے تھے، بہت ہی متاثر ہوئے تھے ان کی آئیڈیالوجی سے۔ ان کی آنکھیں کھلنی چاہیے کہ بھائی دنیا بدل رہی ہے، آپ کے آقا جو ہیں وہ بدل رہے ہیں، ان میں نظریاتی اختلاف کچھ تو کم سے کم آپ بھی وقت کے حساب سے بدل جائیے۔ لیکن خیر بہرحال ہمارا کام نہیں ہے۔ عائشہ صدیقہ، اٹس آلویز اے پلیجر ٹو ہیو یو آن دس شو، اور بہت بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی بلانے کا۔